بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹ سائڈ ود فیری کے ساتھ خوش آمدید۔ شہداء کو یاد کرنا بھی کسی شہادت سے کم نہیں۔ ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 17۔ وہاں سے اٹھا اور سیدھا حرم کی طرف چل دیا۔ سلام کیا، زیارت پڑھی اور پھر بی بی سے التجا کی، اے مادر جاں، میں یہاں آیا، آپ نے میری رہنمائی کی، مجھے ایمان کا راستہ دکھایا، میری ہدایت فرمائی۔ اب جب کہ میں مشکل میں ہوں تو بعد خدا آپ کو اپنا مددگار مانتا ہوں۔ آپ بہترین وسیلہ ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، اس کے ذکر پر تڑپ جاتا ہے، اس کی یاد میں بے چین رہتا ہے۔ اگر یہ عشق میری قسمت میں ہے تو اسے میری محرم بنا دیں، اور اگر میری دسترس سے باہر ہے تو میرے دل کو ان احساسات سے نجات دے دیں۔ اس پاکیزہ صفت، معصوم و باحیا لڑکی کا خیال بھی آنا مجھے اذیت دیتا ہے۔ مجھے میرے عشق سے ملا دیں، مجھے پرواز کے لیے ایسی ہم سفر کی ضرورت ہے جو میرا راستہ آسان کر دے اور اس سفر عشق میں میری ہم سفر بنے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اس عشق کو پانے کے بعد میں اپنے حقیقی عشق سے غافل نہیں ہوں گا، کبھی بھی، اور جو وعدہ میں نے آپ سے اور ابراہیم ہادی سے کیا ہے، اس سے کبھی روگردانی نہیں کروں گا۔ نہ ہی میرے عشق اور پرواز میں کمی آئے گی، مگر میرا ادھورا اور نامکمل وجود اس عشق شہادت کی پرواز کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ پرواز کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرا دوسرا پر آپ مجھے ادا کر سکتی ہیں۔ میں نے 40 روز نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کی منت مانی کہ اگر فاطمہ کا حصول میری قسمت میں ہے تو کوئی وسیلہ بنا دے خدا، ورنہ میرے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے۔ باہر صحن میں آیا اور اسی حوض کو دیکھ رہا تھا جہاں پہلی بار فاطمہ کو دیکھا تھا۔ میثم جان، کیسے ہو؟ ارے مہدی، یہ تم ہو؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں مہدی کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں مہدی کو بہت چاہتا تھا۔ میں تم پر قربان میرے دوست، یہ کہا اور گرم جوشی سے مہدی کو گلے لگا لیا۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ حالات اور میرا دل دونوں واپسی پر راضی نہ تھے، مگر ماں کی علالت اور فاطمہ کی پریشانی دیکھ کر کچھ دن چھٹی لے آیا ہوں، کبھی بھی واپس بلا سکتے ہیں، وہ پریشان لہجے میں بتانے لگا۔ فاطمہ بتا رہی تھی کہ تم نے آنٹی جان کو بھی ایران بلوا لیا ہے۔ میں ان سے ملنے آؤں گا کسی دن۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، ماں بھی تمہارے لیے بہت فکر مند ہے۔ چلو اب میرے ساتھ گھر چلو، ماں تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ مہدی کی پریشانی اور اس اصرار پر میں انکار نہیں کر سکا اور ساتھ چل دیا۔ میں مہدی سے شام کے حالات اور محاذ کے بارے میں پوچھنے لگا اور اس کے بتانے پر اس قدر دلچسپی سن رہا تھا کہ آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک مہدی کے گھر سے بلند ہونے والی چیخ و پکار نے ہماری رفتار کو تیز کر دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر تھا اس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ صحن میں چاروں طرف خواتین ایک چارپائی کے گرد واویلا کر رہی تھیں۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی، روتی بلکتی، بھائی بھائی، ماں، چارپائی کی طرف اشارہ کرتے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اور مہدی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ فاطمہ اور مہدی پر مشکل وقت تھا، ماں زیادہ وقت فاطمہ کے ساتھ رہتیں تاکہ اس کا دکھ بانٹ سکیں اور میں مہدی کی ہمت بڑھاتا۔ جب مہدی کو دیکھا تھا تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ اب اپنے دل کی بات کروں گا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا مدد کریں گی، مگر پھر مہدی کی ماں کا انتقال۔ اس ماحول میں یہ بات مناسب نہ تھی۔ آج 40واں تھا آنٹی کا، اور آج میری منت کی نماز کا بھی آخری دن تھا۔ نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ابراہیم ہادی کی عظمت کا واسطہ دیا کہ کوئی راہ نکالیں۔ مہدی کے گھر گیا، وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے مجلس چہلم کے بعد تو میں
مہدی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، میں جانتا ہوں یہ مشکل وقت ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور پریشانی بھی ہے۔ کمانڈر نے واپس بلا لیا ہے، ایمرجنسی ہے، 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ نئے جوانوں کو ٹریننگ بھی دینی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے فرائض پورے کر کے جاؤں۔ اگر خدا مجھے قبول کر لے تو یہ میرا آخری سفر ہوگا۔ وہ سر جھکائے پریشان لہجے میں بولا، آخری سفر؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری اکلوتی بہن ہے، پیچھے ماں کی جدائی کا غم بھی، اسے کس کے حوالے کر کے جاؤ گے؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ میں مہدی پر برسا۔ ہاں، 40 دن سے یہی سوچ رہا ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ کی شادی کا فیصلہ۔ یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، میں نے زیر لب کہا۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ مگر کس سے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم سے۔ مہدی کے جواب پر میں سکتے میں آ گیا۔ تم بہت اچھے انسان ہو، متقی، پرہیزگار اور باحیا ہو۔ میری بہن بہت معصوم ہے اور حیا کے سائے میں پلی بڑھی ہے۔ اپنے بعد اگر اپنی بہن کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو۔ تم ایک بہترین انسان ہو، با ایمان اور با اخلاق۔ مجھے یقین ہے میری بہن تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے گی۔ میں تمہاری خواہش سے واقف ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا وہ تمہاری یہی پاک دامنی اور حیا ہے، مگر تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ مجھے 1 ہفتے میں سب فرائض نپٹانے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا کوئی حسین خواب؟ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ بی بی جان نے میرا عشق یوں اتنی آسانی سے میری جھولی میں ڈال دیا۔ رشک و شکر کے ملے جلے تاثرات لیے خوشی سے نہال، مہدی کو کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر جانے سے پہلے حرم گیا اور خوشی کے آنسوؤں سے تر آنکھوں کے ساتھ نماز شکر ادا کی۔ گھر آیا اور ماں کو یہ خبر سنائی۔ ماں کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ پہلی ہی ملاقات میں فاطمہ کی حیا اور اس کی معصومیت نے ماں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ خوشی کے مارے رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مہدی کو آنے کا کہا ہوا تھا۔ میرے عاشق بیٹے 2 گھنٹے ہونے کو آئے اور ابھی تک کپڑے اور خوشبو میں ہی الجھے ہوئے ہو۔ کیا پہنو گے اور کیا لگاؤ گے؟ ماں جو کافی دیر سے تیار ہو کر بیٹھی تھیں، چلنے کے لیے باہر سے بولیں، شادی پر میں کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے سے تیاری شروع کرنا۔ ماں آپ بھی نہ۔ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو دیکھا۔ ہم گھر سے نکلے اور راستے سے میں نے پھل، مٹھائی اور فاطمہ کے لیے گلابوں کا گلدستہ خریدا، اور پھر ہم فاطمہ کے گھر آ گئے۔ جاری ہے۔ مزید جاننے کے لیے برائٹ سائڈ ود فیری کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔